اور اگر آپ کے ایک کاغذ میں پھول کی پتی ہے تو وہی دوسرے میں آپ منتقل کرنا چاہیں، ساتھ کاغذ ملائیں تو پھول کی پتی کی خوشبو منتقل ہو جائے گی۔ یہ جو زبان ہے اس پر سائنسدان متفق ہے کہ یہ اگر گالی گلوچ دیتی ہے تو اس زبان سے اثرات جو ہیں وہ برے نکلتے ہیں۔ یہ آپ آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دے تو دوسرے کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، تو وہ اثرات جو ہیں اس پر منطبق ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ اچھی بات کریں تو دوسرے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید سب سے کائنات میں اچھی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، تو جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد یہ زبان جو ہے یہ پوتر ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، مصفہ ہو جاتی ہے، مزکہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کسی چیز پر پھونک ماریں جس کو ہم دم کہتے ہیں، تو وہ چونکہ اثرات قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ تلاوت کے بعد جب آپ پھونک مارتے ہیں آپ کے وہ اثرات اس دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے اچھی بات ہے۔ یہ قرآن و سنت کے لیے ہے، جو غیر مسلم ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ غیر مسلم اپنے قصے کہانیاں باقی چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہ بہترین چیز ہے۔ آج ہم پھر دوبارہ اللہ نے زندگی دی ہے، از سر نو شروع کر رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا رہے، باقی سلسلے بھی چلتے رہیں گے۔ یہ جس سورہ فاتحہ ہے اور اس کی کل جو ہے نا جی 1 2 3 4 5 6 آیات ہے پوری، اور قرآن مجید کی یہ پہلی سورہ ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صورتیں آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، ان میں سے یہ پہلی سورہ ہے جو مکمل اول تا آخر نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ پہلی سورہ ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، عمومی طور پر فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنا، جسے ہم کہتے ہیں افتتاح۔ تو فاتحہ یعنی ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک نام مفسرین کرام نے شافیہ بھی رکھا ہے، یعنی یہ شافی ہے۔ کچھ بھی نہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ یہی سورہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر دیں یا اپنے اوپر دم کر لیں تو یہ شفا ہے۔ اور ایک نام مفسرین نے، خصوصاً مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر قرآن عزیز میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ کافیہ یعنی کافی، کافی وافی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی نام ہے اس کا۔ اور ایک اس کا نام سورہ الاساس بھی رکھا ہے، بنیاد۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ یا الحمد شریف بیج ہے، اور باقی جو ہے سب کے سب درخت ہے۔ یعنی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا اجمالی خلاصہ جو ہے وہ اس سورت میں، باقی تفصیلات ہیں۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں ہیں، لیکن آج کل لوگ نہیں سمجھتے، جو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دیوبند، یعنی دیوبند جو ہے یہ ایک بنیاد ہے۔ باقی جو جتنے ہیں ہمارے اس کے اندر جتنی جماعتیں ہیں وہ آپ یوں جان لیجیے کہ شاخیں ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے، بیج ہے۔ پورا قرآن مجید جو ہے وہ درخت کی ٹہنیوں کی طرح ہے، اس میں یعنی قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔
اور میں وہ بتا دیتا ہوں کیوں کہ یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ، الرحمن اور پھر مالک یوم الدین تک، اور آخری جو 3 صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست ہے۔ جو درمیان میں ایک آیا ہے وہ درمیانی ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کچھ بندے کی طرف سے، یعنی وہ اللہ سے مانگتا ہے اور بندہ ہو کر مانگتا ہے، بندہ بن کر مانگتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام جو ہے 7 مثانی بھی ہے کہ ان میں 7 آیات ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں جو زیادہ مضمون ہے یہ دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سلسلے ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ جو مکی سلسلہ ہے اس میں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا سلسلہ عقائد سے ہے، جتنے قرآن مجید کی سورہ مکی ہیں ان کے عقیدے پر زیادہ زور دیا گیا، اور جو مدنی ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق اعمال سے۔ مکی زندگی میں 3 چیزیں تھیں جو عقیدے سے متعلق تھی، توحید، رسالت اور قیامت، کہ مشرکین مکہ اللہ کی وحدانیت کے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے اتنے بڑا کام ہے، اتنے سیارے ہیں، اتنے ستارے ہیں، پھر اتنا بڑا سورج کا نظام ہے، پھر ارضیات ہے، جمادیات ہے، اور پھر شجرات ہے، حجرات ہے، یہ الارضیات ہے، السماوات ہے، تو یہ نظام ایک کا تو کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے ہونے چاہیے۔ اور پھر ان بہت سو میں وہ بہت سو کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں اختیارات بھی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اختیارات بھی ان میں منتقل ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی اور چیز کی اپنی مدد کے لیے ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے سب اسی کے محتاج ہے۔ اور یہی لفظ داتا کا جو ہے یہی ترجمہ ہے کہ جو سب کو دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ یہ ترجمے میں بھی بڑا فرق آتا ہے۔ داتا اس کا جو ترجمہ ہے صحیح وہ یہ ہے کہ جو سب کو دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو وحدانیت پہلا بڑا مضمون جو ہے وہ اللہ کی کبریائی کا، توحید کا ہے، وحدانیت کا ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور بہت ساری باتیں یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گی کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اس پیغمبر کو سب سے پہلے جو بات سمجھائی گئی، بتائی گئی یا ان کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں۔ اچھا بعض اوقات الفاظ کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ گڑبڑیشن ہو جاتی ہے۔ اب مشکل کشا کے معنی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک وکیل ہے، آپ پھنس گئے تو اس نے آپ کی مشکل کشائی کرا دی، جج سے آپ کی جان چھڑا دی۔ مشکل کشا کا مفہوم یہ ہے کہ جس پر کبھی مشکل نہ آئے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ جو ظاہر داری ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو استعانت ہے، اب یہ بھی بڑے یہ خاصے توحید پر معاملات ہیں، آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک استعانت ظاہری ہے اور ایک استعانت باطنی ہے۔ یہ حضرت مولانا علامہ
شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں، یعنی جس پاکستان میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ان کا جھنڈا بانی پاکستان محمد علی جناح کے کہنے پر انہوں نے ہی لہرایا تھا۔ یہ ذہن میں رہے، خود نہیں لہرایا تھا، خود نہیں لہرایا تھا، ان کے کہنے پر لہرایا تھا۔ تو گویا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان پر مکمل اعتماد تھا، اور کہا کہ آپ جھنڈا لہرائیے۔ خیر، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے بھی ہیں، اور وہ بیچاروں کو علم نہیں ہوتا تو وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر مجھ پر ایک اعتراض کیا گیا، اور وہ بڑے بظاہر پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے، کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہے جی، ادھر سے نماز پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹوپی اٹھا کے جمعے والے دن پھرتے ہیں بھی چندہ کو۔